الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم موجود ہیں اہل تشیع عالم دین کے ساتھ، مولانا علامہ یوشا ظفر حیاتی صاحب حفظہ اللہ، مکتب اہل تشیع کے عالم دین ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے چاہا کہ کچھ گفتگو ہو اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، اور یہ کام بھی اسی موضوع کے اوپر کر رہے ہیں، مختلف وزٹس کر رہے ہیں اور اہل سنت علماء کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ ان سے یہ گفتگو ہو کہ یہ کیوں یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے، کیا غراض و مقاصد ہیں، شیعہ سنی اتحاد کے حوالے سے ان کی کیا کوششیں ہیں، اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں شیعہ سنی اختلافات کو کیسے سمجھا جائے، کس طرح سے اس تناؤ کو کم کیا جائے۔ تو اسی پہ ہم گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو علامہ صاحب بتائیے کہ آپ کا اپنا مختصر تعارف بھی کر دیجئے اور آپ کا جو کام ہے اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے۔ جی، نام تو آپ میرا جانتے ہیں، یوشا ظفر حیاتی میرا نام ہے، کراچی سے تعلق ہے۔ گزشتہ 18 سالوں سے میں اسلامی جمہوریہ ایران میں طالب علم ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف تحقیقی اور تراجم کے پروجیکٹس پہ کام کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکچرز ہیں، کتابیں ہیں، کچھ کتابیں بھی ہیں تالیف کی ہیں، تاریخ اور سوانح حیات مختلف شخصیات کی۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے میرا۔ کیا آپ کام کیا کر رہے ہیں، مطلب آپ کے جو وزٹس ہیں، جو بھی آپ نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے؟ دیکھیں، میں تقریباً گزشتہ 8-10 سالوں سے پاکستان میں جو ایک شیعہ سنی اختلافات کی لہر چلی اور اس میں سے دونوں طرفین ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اس کے نتیجے میں عام عوام کا بہت زیادہ نقصان ہوا، معاشی طور پر بھی ان کا قتل ہوا، بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے گئے، علمی لحاظ سے بھی رشد رک گیا، دین کی جو باتیں ہمارے پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے تھیں، شیعہ سنی پلیٹ فارم سے، اس کا سلسلہ رک گیا۔ ہماری جو فضل بھائی سرزمین ہے نا، یہ اہل علم کی سرزمین ہے اور اس کی ایک بہترین تاریخ رہی ہے۔ آپ اس بر صغیر کا کوئی سا بھی خطہ اٹھائیں، وہاں پر آپ کو جو علمی تاریخ ملے گی وہ صدیوں پر محیط ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 8-10 سال میں کوئی ترقی ہوئی یا کوئی تحریک شروع ہوئی اور دب گئی، نہیں، وہ ایک عظیم تحریکوں کا مرکز رہا ہے یہ خطہ ہمیشہ۔ آپ دریائے سندھ کے سواحل کی بات کریں، ٹھٹہ سے اگر آپ لیں، اور جس طرح ہماری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ خود خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں یہاں تک اگر آپ جائیں، دوسری طرف اگر آپ ہندوستان میں بھی اگر آپ اٹھائیں، حیدرآباد دکن سے آپ شروع کریں، لکھنؤ کو دیکھیں، اسی طرح بریلی ہے، اور یہ علم کا گہوارہ رہی ہیں، یہ سرزمین رہی ہے اور یہ خطے رہے ہیں۔ اچھا۔ اور ہمیشہ یہاں سے علمی بات ہوئی ہے، اس کے جواب میں ہمیشہ دشمن نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح ان علمی مراکز کو توڑا جائے، اور علمی مراکز کو توڑنے کے بعد اختلافات پیدا کر کے ان کے علمی سلسلے کو روکا جائے۔ آج اگر آپ مغرب کے تعلیمی سسٹم کو اٹھا کے دیکھیں اور تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ اسی جابر ابن حیان تک پہنچیں گے، آپ اسی امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ یعنی علمی شخصیات جو ہمارے یہاں اسلام کی جو عظیم علمی شخصیات ہیں، اہل مغرب کا بھی جو منبع ہے اور جو اصلی سرا ہے وہ ان تک ہی پہنچتا ہے۔ تو ہم آج کے زمانے میں جہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں، ہمارا جو اسٹیج ہے، وہاں سے کوئی علمی بات نہیں ہو رہی، کوئی علمی گفتگو نہیں ہو رہی،
گفتگو صرف اس پیرائے میں ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھنے والا سامع خوش ہو جائے. یعنی آپ شیعہ سنی دونوں کی بات کر رہا ہوں میں, دونوں طرف یہی مسئلہ ہے. اہل تشیع حضرات کے یہاں, ہمارے یہاں خود میں اس کا اقرار کرتا ہوں, ہمارے یہاں ممبروں سے دوسروں کی تکفیر ہوئی, اور اہل سنت کے ممبروں سے مسلسل ہماری کمیونٹی کے ممبروں پہ تکفیر ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے. ہم نے جو ہے وہ کیوں دوسروں کے لیے کفر کے فتوے جاری نہیں کیے ہیں, ہمارے یہاں سے بھی ہوئے. میری معلومات میں نہیں ہے. کون سے مثلاً آپ بتائیں؟ یعنی شخصیات کا نام لوں یا آپ کے سامنے؟ نہیں, مثلاً کہ یہ واقعتاً مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ شیعہ نے کسی کی تکفیر کی ہو. ہاں, وہ کسی کا نام تو نہیں لیا جاتا, لیکن یہ بات کی جاتی ہے ہمیشہ کہ اگر وہ ان معیارات کو نہ مانے تو وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, مثلاً وہ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا مثلاً اگر وہ ان معیارات کو جو دین میں ہمارے معیارات ہیں ان کو نہ مانے تو وہ بس مسلمان نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. آپ کے یہاں سے جو تکفیر ہوئی ہے وہ صراحت کے ساتھ ہوئی ہے, نعرے لگائے گئے کافر کافر شیعہ کافر. ہمارے یہاں سے یہ نہیں ہوا, لیکن بہرحال گھما پھرا کے جو باتیں ہوئی ہیں وہ اسی کے گرد ہیں کہ دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دو, دین کے دائرے سے خارج کر دو. یہ انداز دونوں طرف سے رہا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں آپس میں کلیش ہوئے ہیں, دہشت گردی کی لہر پیدا ہوئی ہے, ایک دوسرے کا قتل عام ہوا ہے, کیونکہ ہم نے یہاں سے بیٹھ کر دین کا مشترکہ پیغام پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی. اچھا, ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم وہ بات کریں جو امت عامہ کے مفادات میں ہوں. یہ کوششیں نہیں ہوئی ہمارے یہاں سے. اس لیے ہمارے یہاں علمی سلسلہ بھی رک گیا. ہم نے علمی موضوعات پر گفتگو نہیں کی, یہ سلسلے رکے. اور اس کے بعد جہاں پر آپ ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان کا استعمال شروع کر دیں نا مفتی صاحب, وہ دوریاں پیدا کرنے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپس میں دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کوئی حق بات بھی کریں تو دوسرا اس کو سننے کے تیار نہیں ہوتا, اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ نتیجہ ہم نے خود اپنے شہر میں دیکھا, اس ملک پاکستان میں دیکھا. تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اس کا کون سے ایسے مشترکات ہیں کہ جن کے اوپر تھوڑی سی بھاگ دوڑ کر کے ہم ایک مشترکہ پلیٹ فارم یا ایک مشترکہ نقطہ نظر تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا, یہ تھوڑا سا علامہ صاحب معذرت سے, یہ مشترکہ پلیٹ فارم یا مشترکہ نقطہ نظر, یہ تھوڑا بتائیے کہ کیا مثلاً کس طور پر؟ ہاں, یہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. یعنی دیکھیں, ہم نے اختلافات کی 2 باتیں کر لی نا, کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے جاری کر دیے, چلو. لیکن اب اسلام جو دین مبین اسلام ہے, جس کے دونوں طرفین جو ہے وہ دعوے دار ہیں, ان میں کچھ مشترکات تو ایسے ہوں گے نا کہ جن کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر میں آپ کا نظریہ نہیں مان رہا تو میں بالکل ہی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. آپ میرے نظریات نہیں مان رہے تو آپ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ اس اسلام تک, اس توحید تک, اس کلمے تک پہنچنے کے لیے ہمارا اور آپ کا طریقہ مختلف ہو. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ بالکل اس توحید کے ہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس کے ہی مخالف ہیں. نہ ہم ہیں نہ آپ ہیں. صحیح ہے. مسلمانوں کا کوئی فرقہ اس طرح مخالف تو نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان مشترکات کو ڈھونڈیں, تاکہ پہلے مرحلے پر ہم ان مشترکہ نکات پر جمع ہوں, اتفاق کریں. جب ہم ان مشترکہ نکات پر جمع ہو جائیں گے تو پھر ہمارے جو جزئی اختلافات ہماری دوریوں کی وجہ سے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. بہت ساری چیزوں کو جب انسان اجتماع میں زندگی گزارتا ہے تو اسے نظر انداز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم نظر انداز کرنے کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم کن چیزوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم دین کے مسلمہ قواعد اور اصول کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اس پہ ہم اختلاف رکھتے ہیں, اس پہ ہم, لیکن جو جزئی مسائل ہوتے ہیں اس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو مخالفت رکھتے ہیں اس کو ہم نظر انداز کر کے مشترکہ پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں.
جی لیکن یہ جو تکفیر جو آپ کہہ رہے ہوئی ہے تو یہ تو جزیات کی پر نہیں ہوئی ہوگی یا جزیات پر ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں عدم معلومات کا بھی نتیجہ ہے کہ جب ہم بڑے پیمانے پہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ عدم معلومات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عدم معلومات کا سلسلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم اور آپ ایک ساتھ بیٹھ کر یہ نہ بات کریں کہ جناب مفتی صاحب آپ اپنے مکتب کے بارے میں مجھے بتائیں، اور آپ میرے ساتھ یہ بیٹھ کے کہیں کہ علامہ صاحب ذرا اپنے مکتب کے بارے میں یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات ہمیں دیں، جب تک ہم یہاں تک آ کے نہیں بیٹھیں گے ہم کس طرح ایک دوسرے سے آگاہی حاصل کریں گے؟ عام عوام کے پاس ہم نے وہ آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم اپنے عام عوام کو آگاہ کریں اور اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ دین کے مسلمہ اصول ہیں، یہ قاعدے ہیں، ان پہ تم نے چلتے ہوئے دیکھنا ہے کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے۔ ہم نے یہ نہیں کیا۔ ہماری کسی بھی مسجد سے ایک آواز اٹھ جاتی ہے کہ اس محلے میں فلاں آدمی کافر ہے، ہو سکتا ہے مولوی صاحب سے اس کا ذاتی اختلاف اور وہ کافر ہو جاتا ہے، چونکہ عام عوام کو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی نا، اس کی وہ شخصیت سے آگاہی نہیں رکھتا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ پچھلے دنوں کراچی میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو جن افراد کا یہاں پر قتل ہوا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بارے میں پتہ چل گیا اور لوگوں کے سامنے بات آ گئی، ورنہ اس کو جو ہے وہ پہلے مرحلے میں تو یہی شیعہ سنی فسادات کا رنگ دیا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ کوئی مذہبی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ہر طرف یہی آواز اٹھ رہی ہے، لو بھائی رمضان شروع ہے اور یہاں پر مذہبی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ عوام آگاہ نہیں ہے۔ جب تک عوام مسائل سے آگاہ نہیں ہوگی، دین کی بنیادوں سے عوام کو آگاہی حاصل نہیں ہوگی، تب تک ہم ان مسائل میں گرفتار رہیں گے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشترکات پہ جمع ہو جائیں، اس کے لیے آگاہ کرنا ضروری ہے عوام کو، ورنہ عام عوام میں اگر آپ جائیں گے تو آپ بھی کافر ہیں، میں جاؤں گا تو میں بھی کافر ہوں، کیونکہ ان کو یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ کفر کا پیمانہ کیا ہے۔ کفر کا پیمانہ کیا ہے؟ تکفیریت کس کو کہتے ہیں؟ توحید اصل میں کیا چیز ہے؟ جو ہمارے ہاں جو آج کل کا جو ہاٹ ایشو ہے توحید کا مسئلہ، اور جس کے اوپر جو ہے وہ آج کل ہر طرف سے باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ابھی بھی آپ یقین رکھیں کہ اس کے اندر جذبات اور احساسات کا غلبہ ہے، علم اور منطق کا غلبہ نہیں ہے۔ جہاں پر توحید کو اب علم کے ذریعے، منطق کے ذریعے، استدلال کے ذریعے سمجھا جائے گا نا، وہاں پر پھر آپ جذباتی نہیں ہوں گے، وہاں پر جو ہے وہ آپ کے بلا وجہ احساسات نہیں بھڑکیں گے، چونکہ آپ کو توحید کا ادراک ہو چکا ہوگا، آپ کو اسلامی مشترکات کا ادراک ہو چکا ہوگا۔ ورنہ آپ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اٹھائیں، ہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، آگاہ نہیں ہوتے ہم اس مسئلے سے۔ یہ کچھ مشترکات ذرا پوائنٹس بھائی توحید کیا ہمارا خود عقیدہ توحید تمام مسلمانوں کا مشترکہ نقطہ نظر نہیں ہے؟ جب ایک شیعہ بھی توحید کو ماننے والا ہے اور اہل سنت کے دیگر فرقے بھی اس توحید کو ماننے والے ہیں، تو پھر میرے خیال میں اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں رہ جاتی کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ یعنی کافر ہے، یہ فرقہ کافر ہے اور یہ دین نہیں، یہ مشرک ہے اور یہ فلاں مرتد ہے۔ کیوں ہے؟ جب وہ توحید کو مان رہا ہے۔ لیکن توحید کو ماننے کا لازمہ یہ ہے کہ توحید کے ساتھ جو چیزیں بھی منسلک ہو کے ہم تک پہنچ رہی ہیں طول میں، ہمیں ان سب کو من و ان ویسے ہی تسلیم کرنا ہے جیسا ذات اقدس اعلیٰ نے کہہ دیا ہے۔ مثلا ختم نبوت کا مسئلہ، خاتم النبیین حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، ٹھیک ہے نا، ان کا اتباع کیا جائے، اطاعت کی جائے، اہل بیت علیہم السلام کا مسئلہ، قرآن مجید، یہ وہ مشترکات ہیں جو توحید کے طول میں ہم تک پہنچے ہیں۔ جس کو عقیدہ توحید صحیح طرح سے ہضم ہو جائے گا، جو عقیدہ توحید کو بالکل جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے سمجھ لے گا، اس کے لیے پھر ان توحید کے طول میں جو مشترکات ہم تک پہنچے ہیں ان کو ماننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اس اصل اساس کو ہضم کر لیا نا، اس کی شناخت ہو گئی ہے۔ جب تک اس کی شناخت نہیں ہوگی ہم
نیچے پھر آپ پھر تو اگر وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ اگر آپ پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دیں تو پھر تاثریا میراوت دیوار کج، یعنی تو پھر تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی. تو دین کی، ہمارے مسلمانوں کی دین کی پہلی بنیاد وہ پہلی اینٹ ہے، اور پہلی اینٹ ہماری دین کی کیا ہے؟ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے. اچھا مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فرقہ واریت ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی توحید صحیح نہیں ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. عدم معلومات سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور عدم معلومات، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی کو آگہی حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید سے بھی نابلد ہے، ناآشنا ہے. دیکھیں، قرآن و اطرت کا، نبوت کا اور توحید کا آپس میں دو طرفہ رابطہ ہے، یہ ایک طرفہ رابطہ نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ میں نے سیرت طیبہ کو، فلسفہ رسالت کو ہضم کر لیا ہے لیکن توحید تو ایسی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یا دوسری طرف سے آپ یہ کہیں کہ توحید تو ازبر ہو گئی ہے مجھے، لیکن میں جو نا وہ کسی رسول کے مسئلے میں جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا، میں ولی خدا کا قائل نہیں ہوں، میں امامت کا قائل نہیں ہوں، میں اہل بیت کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ توحید بھی ہضم نہیں ہوئی ہے. جب تک آپ کو خداوند متعال کی توحید کا، خدا کی ذات کا صحیح ادراک ہی نہیں ہوگا تو آپ پھر یہ کیسے سمجھیں گے کہ وہ جو رسول آ رہا ہے اس کے وظائف کیا ہیں؟ اچھا، تو یہ علامہ صاحب دنیا میں جتنی بھی جو گڑبڑ پیدا کی ہیں، قتل و غارت گری کی ہے، تو توحید کے ماننے والوں نے کی ہے، جن کی توحید بھی اچھی تھی، توحید میں بھی وہ مضبوط ہے، جسے تکفیری گروہ ہے. مثلاً کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو کلیہ دے دیا کہ آپ ہاتھ میں قرآن اٹھائیں. کیا خوارج نے قرآن بلند نہیں کیے؟ امام علی علیہ السلام جب نہروان کی جنگ میں، ٹھیک ہے نا، یعنی خود کوفے میں جب وہ گزر رہے ہیں اپنے صحابی حضرت جناب کمیل کے ساتھ، تو قرآن کی آواز آ رہی ہے، تلاوت کی، بڑا خوبصورت لحن، اور جستجو ہوئی ہے جناب کمیل کو، اور کہتے ہیں کہ کیا آواز ہے، اور مولا نے وہاں پہ کوئی اس میں کمنٹس نہیں دیے، یعنی کوئی چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا ہے. اور یہ جنگ نہروان میں جب خوارج کا قتال کیا ہے مولا نے، تو وہاں پر جو ہے وہ ان کو آواز دے کے بلایا، کہا یہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جو اس رات کو اتنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہترین قاری قرآن، ہمارا اور آپ کا تو مشترکہ جو تاریخ کربلا کے بارے میں ماننا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل جو ہے وہ حافظان قرآن بھی موجود تھے. ایسے افراد بھی موجود تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہونے والا، جلدی کام تمام کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں نے اپنا گیٹ اپ ایک اچھے مسلمان کا بنا لیا تو میری توحید ٹھیک ہو گئی، یا دین کے متعلق میرے نظریات صحیح ہو گئے؟ ہمارے پاس تو ایسے قرآن کے پڑھنے والے موجود ہیں کہ جن کا سارا وقت قرآن میں صرف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تاریخ میں نام موجود ہیں، اور جب جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کی بات آتی ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ آئیے آپ کو جو ہے وہ حکومت کا سربراہ بنایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ الان فراق بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان فراق. جاؤ، تاریخ نے لکھا کتنا قتال ہوا، اس کے بعد کتنا قتال ہوا، اسلامی حکومت کے شہروں کی گلیاں خون سے بھر گئیں، ندیاں بہہ گئیں. ٹھیک ہے نا، تو کیا اس شخص کی توحید صحیح ہوگی؟ کیا اسے وہ تمام تر علوم، وہ تمام تر باتیں، وہ تمام تر احکامات، جو احکامات الہی ہے، جو شریعت الہی ہے، وہ اس کا پابند ہے؟ جو مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اسلامی سرزمین پہ بہا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی انا کو تسکین ملے اور اس کی کرسی مضبوط ہو. یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری طرف سے گھوم کے آ جائیں کہ اچھا توحید صحیح نہیں تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ سیرت النبی کو صحیح طرح سے سمجھاؤ. ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دو طرفہ مسئلہ ہے. جس نے قرآن و اطرت کو، سیرت النبی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا، اس کے لیے لازمہ ہے کہ اس کی توحید بھی ٹھیک ہو. لیکن اور دوسری طرف سے بھی جس کی توحید ٹھیک ہے
اس کے لیے لازمہ ہے کہ وہ سیرت اور قرآن اور اہل بیت کو بھی صحیح طرح سے سمجھے. اگر دونوں طرف میں سے کسی ایک طرف میں بھی کوئی جھول نظر آتا ہے تو سمجھیں وہ دین کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا. اچھا، یہ پاکستان میں جو نفرتیں ہیں، فرقہ واریت ہے، یہ عدم معلومات کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور تنقید کرتا ہے کسی مسئلے میں. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب سے سوال کرتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں کسی مسئلے میں تنقید کرتا ہوں، جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے سامنے، اور وہاں پر آپ کی دینی غیرت جاگ جائے، تو ایسے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت کیا حکم، اس کا کس حیثیت سے، وہ جرم کیا ہے، کام کیا ہے؟ یعنی میں نے کوئی دین کے خلاف بات کر دی ہے، جذبات میں کی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا، کروں گا، آپ سے اعراض کروں گا. قتل تو نہیں کریں گے نا، شریعت کا حکم تو نہیں ہے نا. نہیں ہے نا. تو پھر ہمارے ہاں یہ حکم کس نے دیا کہ آپ کسی کے بھی گفتگو پر، کسی کی بھی بات پہ اس کو جو ہے نا وہ، یا اس کو کافر قرار دے کے اور لوگوں کے جذبات بھڑکائیں کہ اس کا قتل کر دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں دین کہیں کھو گیا ہے، شریعت کہیں کھو گئی ہے. امام علی مقام کو، امام امیر المومنین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ میرے سامنے جو درس میں بیٹھا ہے یہ میرا قاتل ہے، اور اسے کئی مرتبہ اس نے اس بات کا اصرار کیا، تو اس کے اصرار کرنے پہ مولا امیر علیہ السلام نے اس کو یہ کہہ بھی دیا کہ تو ہی میرا قتل کرے گا. اپنی تلوار نکال کے امیر المومنین کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ مولا اگر ایسا ہے تو ابھی میری گردن اڑا دیں. کہا نہیں، عمل سے پہلے سزا نہیں ہے. کب تک انتظار کیا ہے مولا نے؟ جب کوفے میں ضربت لگی ہے تو امام حسن علیہ السلام کو بلا کے کیا کہا؟ کہا بیٹا حسن، اس نے ایک ضربت لگائی تھی، ٹھیک ہے نا، تم بھی اسے ایک ہی ضربت لگانا، قصاص اس کا ایک ضربت ہے. خلیفۃ المسلمین ہے، امامت ان کے پاس ہے، ولایت ان کے پاس ہے. گزشتہ خلفاء کے بھی جو مسئلے ہیں اس میں ان کی معاونت کرتے رہے ہیں، مشورے دیتے رہے ہیں. اتنی بڑی عظیم علمی شخصیت ہے کہ باب العلم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہے. یہاں پر مولا امیر علیہ السلام خلفاء کی مدد کرتے رہے، بالکل کرتے اپنے رہے، سے پہلے لوگوں کی بالکل کرتے رہیں. اچھا، بالکل کرتے رہیں. اور یہ جو ہے وہ امام کا فریضہ ہے کہ اگر کوئی اس کی امامت کے دوران مشکل میں گرفتار ہو تو اس کی مدد کرے. یہ امام کا فریضہ ہے، امام کی ذمہ داری ہے. امام نے اپنی امامت کے منصب پر رہ کر لوگوں کی مدد کی ہے. اب اس میں چاہے خلیفۃ المسلمین ہو، چاہے ان کے شہر میں رہنے والا کوئی فقیر، چاہے کسی کے ساتھ کوئی مالی مسئلہ ہو، یا چاہے کسی کے ساتھ کوئی علمی مسئلہ ہو، یہ امام کی ذمہ داری، امام کا کام ہی رہنمائی کرنا ہے. امام نے سب کی بلا تفریق، بغیر کسی فرق کے رہنمائی کی، بالکل کی ہے امام نے. اچھا، ابھی آپ نے جو مختلف علاقوں کا وزٹ کیا، تو کیسا آپ نے دیکھا پاکستان کو؟ یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے زیادہ؟ ایک چیز جو ان 10-15 دنوں میں جس چیز کو میں نے محسوس کیا، پہلے بھی میں وزٹس کرتا رہا ہوں، الحمدللہ ایک باہمی رابطے کی جو فضا پیدا ہوئی ہے نا، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اس سے کم از کم لوگ ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اب کم از کم وہ ایک جو اکراہ کی کیفیت تھی نا عوام میں ایک دوسرے کے لیے، وہ مجھے ایک حد تک ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. میں نے مفتی صاحب اس پورے سفر میں 80% نمازیں اہل سنت کی مساجد میں پڑھی ہیں، اور انون اہل سنت کی مساجد میں بھی نماز پڑھی ہے، اور انہوں نے مجھے وہاں پہ اسپیس دیا ہے. بعض اہل سنت نے مجھے جو ہے نا وہ تربت امام حسین علیہ السلام لا کے دی ہے کہ ہم نے یہ اپنے شیعہ برادران کے لیے یہاں پہ رکھی ہے. یہ الحمدللہ اس ایک خوف کا تاثر ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. ایک زمانے میں جب میں تازہ ایران گیا تھا
7-8 کی بات ہے، کوئٹہ کے ذریعے ہم سفر کرتے تھے. بس ہماری جب نکلی یہاں سے، کوئی حب اور خزدار کا علاقہ تھا، فجر کی اذان ہو گئی اور وہاں پہ ہماری بس رکی نماز پڑھنے کے لیے. جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ یہ ہاتھ کھول کر شیعہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں مسجد والے آ کے کھڑے ہو گئے. تو ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ اتر کے آیا اور اتر کے آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نہیں بھائی آپ نماز پڑھیں، آپ لوگ نماز پڑھیں، میں کھڑا ہوں یہاں پہ. اس فضا کو مفتی صاحب واپس لے کے آنا ہے ملک میں. شیعہ کی مسجد میں سنی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، سنی کی مسجد میں شیعہ پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے. جب ابن ابی عمیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ کہا نا کہ امام مجھے جب میں دوسروں کی مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے، تو امام کی ایک خوبصورت وہاں پر امام کا جواب ہے، کہا نہیں ابن عمیر، مسجد میں جانے سے کراہت جو ہے نا وہ تمہیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے جو ہے نا وہ ناپسندیدہ فعل نہیں بناؤ، کراہت نہیں ہونی چاہیے تمہیں، کیونکہ مسجد کی زمین کا انتخاب خداوند متعال کرتا ہے. اور کس طرح کرتا ہے؟ کس طرح کرتا ہے؟ اس جگہ کا انتخاب خدا اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پر اس کے ماننے والے کسی شہید کے خون کے چھینٹے ہوتے ہیں. تو فضل بھائی، جہاں پر مکتب تشیع کے امام اور رہبر ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہوں کہ کسی کی بھی مسجد ہے، اگر اس کے اوپر مسجد کا بورڈ لگ گیا حتماً اس کے اوپر خداوند متعال کی نگاہ خاص ہے، تو پھر ہم اور آپ کو روکنے والے کیسے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو نہیں روک سکتے. صحیح. دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنی حفاظت کے چکر میں مذاہب عالم کا رستہ روک دیا. عیسائی ہمارے پاس نہیں آ سکتا، ہندو ہمارے پاس نہیں آ سکتا، زرتشتی ہمارے پاس نہیں آ سکتا، سکھ مذہب والا نہیں آ سکتا، تو پھر ہم کس سے بات کریں گے؟ دین کس طرح پھیلے گا؟ اس دین کو دنیا پہ حکمرانی کیسے حاصل ہوگی؟ تشدد سے، جبر سے، زور سے، جس کے لیے آج ہمارا چہرہ بدنام ہو گیا. کیا اس طرح دین پھیلے گا؟ اس طرح دین نہیں پھیل سکتا. جب تک ہم اپنی مسجدوں یا مبارکہوں کے دروازے نہیں کھولیں گے اور وہاں پر مذاہب عالم کو دعوت نہیں دیں گے. اور یہ یعنی میری تجویز نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگان کا طریقہ رہا ہے. کیا یعنی پورے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ہندو جو ہے پنڈت کی کتاب بہت مشہور ہے، جو اس نے مدینے کا سفر کیا اور رسول اللہ سے ملاقات کی. آپ کے علم سے گزری ہوگی یہ بات، کم از کم وہ واقعہ گزرا ہوگا. آپ کرتے رہے ہیں، آپ بڑی تحقیق ہے آپ کے مذاہب عالم پہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ بعض اوقات شق القمر والے واقعے میں بھی اس کا ایک حوالہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسجد ہے وہاں پہ. آپ اس طرف آئیں، بلوچ قبائل کے جو سربراہان تھے آل شنسب، انہوں نے اسلامی حکومتوں کا دورہ کیا اور اس کے بعد ان کے ہو کے رہ گئے. اور اس کے بعد پھر ان خاندانوں سے روات حدیث ہیں جو ثقہ ہیں. ٹھیک ہے نا، روات حدیث ہیں جو ثقہ ہیں، اور وہ راویان حدیث جو ہیں وہ بلوچ ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ کیا رسول اللہ نے ان کے اوپر دروازے بند کر دیے تھے؟ نہیں، رسول نے تو اپنے کام کی بنیاد ہی مذاہب عالم کے ذریعے کی نا. یہودیوں کو اپنے پاس بٹھایا، مشرکین کو اپنے پاس بٹھایا، دوسرے مذاہب کے افراد کو بلا کے بٹھایا تو وہ مسلمان ہوئے. اور آج کا مسلمان ان کے اوپر تو کیا اپنے برادر مومن، اپنے برادر مسلمانی پہ دروازے بند کر دیتا ہے. صحیح بات. میرے خیال میں اس سلسلے کو دوبارہ شروع ہونا چاہیے. صحیح. ہمیں اس سلسلے کو شروع کرنا چاہیے تاکہ ہمیں کیسے ہوگا کے نزدیک یہ سلسلہ شروع؟ اس کے لیے تحمل کی ضرورت ہے. آج اگر اہل سنت علماء کرام یا اہل تشیع علماء کرام جذبات کے دھارے میں بہہ جائیں اور کسی بھی مسئلے پر تحمل کا مظاہرہ نہ کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی آپ کی بات سننے کو تیار ہوگا؟ وہ جوان، وہ بچہ، وہ دین سے نابلد شخص جو آپ کے پاس آیا ہے کہ کچھ سیکھ لے،
وہ تو آپ کا یہ انداز دیکھ کے ہی بھاگ جائے گا. صحیح بات. یہاں پر دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, اہل علم کسی بھی معاشرے میں ان کا کردار مصلح کا ہوتا ہے, اصلاح کرنے والے کا, اور مصلح میں بہت زیادہ بردباری اور تحمل ہونا چاہیے, بہت زیادہ. اگر کسی بھی مصلح میں بردباری اور تحمل نہیں ہوگا وہ دین کی تبلیغ کیسے کرے گا؟ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, انبیاء علیہم السلام نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے. مفتی صاحب آج جو گالیاں ہمیں اور آپ کو پڑتی ہیں یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں نے کھائی ہیں, جو حضرت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں جن چیزوں کا سامنا کیا ہے. ہم تو اپنا دامن جھاڑتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں, بات ختم. کیونکہ ہم اس کو تحمل کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے, ہم اس مسئلے پہ صبر کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. یہ بہت اہم پہلو ہے. اگر ہم ہمارے بزرگان علماء کرام اہل علم حضرات صرف اپنے عنوان کو سمجھ لیں کہ ہم مصلح ہیں تو قوم کے بہت سارے مسائل ایسے حل ہو جائیں گے. جہاں پر ہم اپنے مصلح ہونے کی پوزیشن کو چھوڑ کر جذبات کے دائرے میں بہہ کے اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, وہاں قوم تو پھر قوم ہے نا. جہاں پر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے یہ 100 قدم آگے چلی جاتی ہے, اور پھر اس کی جو لگام ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی وہ پھر اہل علم کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, اہل علم کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. یہاں پر کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ تحمل. یہاں پہ صبر کرنا ہوتا ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھی گفتگو آپ نے کی, بہت پیاری آپ نے اتحاد کے حوالے سے. آپ کا شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ یوشا ظفر حیاتی صاحب جو کہ اہل تشیع عالم دین ہیں اور ایران میں ہوتے ہیں, پاکستان وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں, پیس اینڈ ہارمنی کے اوپر کام کرتے ہیں, مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے, اتباع کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.